رشیا یوکرین کی بات تو ہوگی، تو ویورز اینڈ لسنرز ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. مختصراً بریفلی ہم انالائز کریں گے جو کرنٹ پولیٹیکل سیناریو ہے پاکستان کا، جو سچویشن ہے ریگارڈنگ جو نو کانفیڈنس ریزولوشن لائی جا رہی ہے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف فیڈرل کیبنٹ میں بھی، اور پنجاب میں بھی میرے خیال سے لائی جا رہی ہے پروونشل اسمبلی میں. تو اس بارے میں ہم ایک بریف کامنٹس دونوں ہمارے ڈسٹنگوشڈ گیسٹس ہیں ان سے لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے. تو پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب کی طرف. سر، میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ماحول ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. عمران خان صاحب یہاں پر حکومت میں آئے، اس کی حکومت کیسے بنی، وہ اس وقت بھی اس کی پارٹی کو کلیئر کٹ میجورٹی حاصل تھی. یہ ایک ملغوبہ بنایا گیا اور اس کو سپورٹ ملی. اور بنیادی جو نقطہ تھا، نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو وہ ووٹ کو عزت دو والا مسئلہ تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کسی ایسے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے حکومت کو گرانے سے گریز کیا. میں شروع سے اس بات کا حامی رہا کہ اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو وہ ایک سیاسی تحریک کے ذریعے لائی جائے، وہ عوامی حمایت کے ذریعے لائی جائے، اور ایک واضح اس کا کوئی گول ہونا چاہیے. وہ آئین کی حکمرانی، اس میں پولیٹیکل جو ہم سول ایسیڈنسی کی بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت تو جو میں دیکھ رہا ہوں جو منظرنامہ بن رہا ہے، اس وقت بیلنس کن کے پاس چلا گیا. یہ تو مجھے وہی لوگ نظر آ رہے ہیں، رابطہ طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جاگیردار طبقہ، وہ کرونی کیپیٹلزم جس نے ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کا استحصال کیا ہے، وہ مافیاز، وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت سے پہلو تہی کی، جو ہر آمر کے گود میں بیٹھے. توازن ہے، بیلنس آف پاور، وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. تو اگر اس طریقے سے جو چینج آئے گا تو میرے خیال میں وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا میرے لیے نہیں. جی، وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. بلکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف تھا بالکل سٹارٹ میں کہ عمران خان کو اور ان کی جو حکومت ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیں، اور اسی وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے بھی الگ ہوئے تھے. تو یہ اچانک سے ایسی کیا چینج آئی؟ ڈاکٹر حیدر کی طرف چلتے ہیں کہ وہ پی پی نے اس اپنے ہی موقف سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور یہ عدم اعتماد کی تحریک اور یہ جلسے جلوس سارا کچھ شروع ہو گیا. جی عاقب صاحب، دیکھیں، ہم تو زیادہ سے زیادہ جو تبصرہ کر سکتے ہیں وہ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہی سے ڈاٹ ملا کے کچھ رائے قائم کر سکتے ہیں. باقی پس منظر میں خفیہ ملاقاتوں میں وہ کیا آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کس کو کیا وعدے دیے گئے لیے گئے، ان تک تو ہماری رسائی ہے نہیں. تو اس لیے ایکچوئل پیچھے کیا کھچڑی پکتی رہی ہمیں پتہ نہیں. لیکن یہ خدشات جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے، تو میں بھی کافی حد تک ان سے متفق ہوں کہ ابھی اس کا مقصد کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا، یہ کوئی عوامی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، یہ ساری پالیسی بدلیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ ہے لیورز آف کنٹرول ہیں. دیکھیں نا آپ، یہاں پہ آئی ایس پی آر ہے، ایجنسیاں ہیں، باقی اور طریقے ہیں جن کے ذریعے سیاست کو مینیج اور کنٹرول کیا جاتا ہے. کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ ان کا کیا کریں گے آگے، کیسے ان لیورز کو اپنے کنٹرول میں لیں گے؟ تو اگر جب تک اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، کوئی کنسنسس نہیں ہوتا، تو خالی ایک چہرہ بدلنے سے وہ حالات نہیں بدلیں گے. اور میرے خیال میں تو یہ خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی جب ان کی حکومت آئے گی ان حالات میں، تو جو معاشی اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، آپ بینکرپسی کے
قریب پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ اور ظاہر ہے یہ جو قیمتیں ہیں اس نے کوئی واپس تو جانا نہیں ہے، تو پھر ایک نیا نیریٹو شروع ہو جائے گا، اور وہ شروع ہوگا عمران خان کی طرف سے کہ دیکھو چور ڈاکو پھر واپس آ گئے ہیں، اور یہ قیمتیں جو ہیں ان کی وجہ سے پہلے بھی بڑی تھی اب مزید بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ آن دا ریسیونگ اینڈ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں تو کچھ زیادہ خوشگوار قسم کا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ پھر کاؤنٹر ویو بھی ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ ہے چونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، تو اس میں نمبر گیم امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی جاگیرداروں کی اور کرونی کیپٹلسٹوں کی، وہ آپ کو 172 176 جو سیٹیں چاہیے تبھی آپ حکومت بنا سکتے ہیں۔ اب وہ 176 180 بندے آپ جو ہیں ورکرز اور مزدوروں کے ذریعے کیسے پورے کریں گے؟ تو آپ کو مجبوراً پھر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، انہی جاگیرداروں اور ان پہ، کیونکہ یہ ان کی سیٹیں ہیں اور انہی کی مدد سے آپ کے نمبر پورے ہوتے ہیں۔ تو شاید وہ ان کی مجبوریاں ہیں کہ ان کے خیال میں فی الحال نمبر اسی طرح پورا ہوگا۔ ہاں اگر یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ ابھی فی الحال اس کو بدلیں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں، اور اس میں پھر کوئی کلیئر کٹ پالیسی دیں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس حد تک تو میں کہوں چلیں ایک اچھی بات ہے کہ ایک فلو جو کہ رکا ہوا تھا ماضی کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، تو ان کو ایک نیا موقع ملا ہے کہ ایک اثر نو نئے سفر کا آغاز کریں۔ لیکن اگر انہوں نے صرف حکومت بدلنی ہے اور وہی پرانے انداز سے ہی چلانی ہے، تو پھر میرے خیال میں تو کوئی ایسی دیرپا تبدیلی میں تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھی دیکھیں نا آپ کے ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے ہم یہ بات مان رہے ہیں، لیکن اگر عمران خان اور ان کی حکومت اپنے 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو وہ سڈنلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ان کا پاکستانی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس سے وہ بالکل غائب ہو جائیں گے۔ تو ان کو اگر ریلیونٹ بنانے کے لیے آئی تھنک دس ڈونٹ یو تھنک دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی؟ یہ خدشہ ہے، اب وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا مجبوری ہے، وہ بعض مبصر جو وہ کوئی کسی کی ایکسٹینشن سے اس کو جوڑ رہے ہیں، تو کچھ ڈاٹس ادھر بھی مل سکتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہو کہ کسی کی فرمائش پہ، بعض غزلیں فرمائشی غزلیں ہوتی ہیں نا، تو یہ کوئی فرمائشی غزل ہیں جو یہ تحریر کر رہے ہیں، کیا ہے ابھی میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات ہے نہیں کہ جن کی بنیاد پہ میں کوئی حتمی رائے دے سکوں۔ اس بارے میں آپ کچھ اور ڈاکٹر صاحب کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے تاکہ ہم اس کو میں یہ کہوں گا بیا نواز شریف صاحب کو ابھی جو ان کی سوچ بنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکٹیکلی اس وقت تو اس کو گرانے کے لیے شامل ہو جائیں، لیکن لانگ رن میں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پرویز الہی یا اس قسم کے لوگ وہ زیادہ دیر تک حکومت میں رہیں، کیونکہ لانگ ٹرم میں اگر یہ لوگ حکومت میں رہیں تو وہ تو اگر ان کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے تو اٹ از ایٹ دا کاسٹ آف مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب۔ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی پھر جو نئی حکومت بنی ہوگی، جس طرح ہندوستان میں ایک دفعہ ہوا اگر آپ کو یاد ہو، تو شاید میرے خیال میں اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے عمران خان کے اگینسٹ، تو کچھ عرصے کے لیے جو نئی ان کی کولیشنز وغیرہ ہیں وہ بن جائیں گی، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ وہ مسلم لیگ نون وہ سپورٹ کو وڈرا کر لے، اور عمران خان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل مارٹر بن جائیں، سیاسی شہید بن وہ جائیں۔ بھی، لیکن وہ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہوں گے، وہ جب دھڑم سے حکومت گرے گی وہ پھر میدان میں ہوں گے، اور پھر بہت سے ایسے لوگ اگر جو یہ نیوٹریلٹی اور وہ والی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ سائیڈ لائن پہ بیٹھے تھے یا دوسری طرف، وہ پھر مسلم لیگ نون کی طرف رجوع کریں گے پنجاب۔ جی بہت شکریہ، میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کریں گے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، اور آپ